آوازیں بلند کر لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، اور سلام پڑھنے سے مدینہ سے جواب ملتا ہے۔ ہمارا ایمان بھی ہے، ہمارا یقین بھی ہے، ہمارا وجدان بھی ہے، اور ہمارا قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ ہم نے اپنے نبیوں کو ایسے نہیں پیدا کیا بلکہ شانیں اور عظمتیں دے کر پیدا کیا۔ نبی کی شان ہے، عظمت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے کہ وہ مدینہ طیبہ میں روضہ رسول میں اور یہاں پر اپنے امتی کو دیکھ بھی رہا ہے اور اس کا درود و سلام سن بھی رہا ہے، اور پھر اس امتی کے لیے اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا بھی کر رہا ہے، اللہ یہ میرا امتی ہے، یہ ناداں ہے، اس سے غلطی سرزد ہوگی، اللہ میرے پر اس نے سلام بھیجا ہے، اللہ اس کے بدلے اس کی وہ غلطی بھی معاف فرما، اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما، اللہ اس کے دل کے زنگ کو بھی دور فرما۔ تو مل کر پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، آواز بلند، وعلی آلِکَ وَأَصْحَابِکَ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ بھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اور یقیناً ہمارے بھی مقدر میں یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گداگروں میں شامل ہیں، ورنہ یہاں پر وہ بھی موجود ہیں، داڑھیاں بھی ہیں، جبے بھی ہیں، آوازیں بھی ہیں، گلے بھی ہیں، سب کچھ ہیں، اور نبی کے گداگر نہیں ہیں۔ جب نبی کی بات آتی ہے تو آنکھوں پر ان کی جو ہے وہ نظریں بدل جاتی ہیں، اور ان کے چہرے جو ہے بدل جاتے ہیں، پیشانیاں جو ہے وہ تیوروں کے ساتھ بھر جاتی ہیں۔ آئیے جو ہم ہیں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، ہماری پیشانیاں بھی چمک اٹھتی ہیں، ہماری آنکھیں بھی دمک اٹھتی ہیں، اور ہمارا دل بھی روشن اور منور اور معطر ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی۔ رویا میں بہت اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر، آپ فرماتے ہیں وہ بڑا رویا، فرمایا کس سے؟ فرمایا اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر جس نے کہا، جیسے بابا جی ابھی ہو کر آئے ہیں، کہا میں نے مدینہ طیبہ میں فلاں کی چیز کی بھی زیارت کی، فلاں چیز کی بھی زیارت کی، حضور کی جانیوں کے سامنے کھڑے ہو کر درود و سلام بھی پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ تو جیسے ایسی شخصیت پیر نصیر الدین نصیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بھی ہوگی، آپ فرماتے ہیں رویا میں بہت اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر، رویا میں بہت اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر، جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی، جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی، آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر۔ آپ فرماتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب روضہ رسول پر آپ گئے ہوں گے، آپ نے فرمایا ہوگا، آپ نے فرمایا ہوگا کہ یہ جگہ تو وہ جگہ ہے جس کی صفائی جو ہے ہاتھوں سے نہیں، جھاڑوؤں سے نہیں، بلکہ آنکھوں سے کی جائے۔ آپ فرماتے ہیں آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی۔ اب اسی وقار محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھنے والوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والوں، ہم یوں ہی
عشق کا دعویٰ نہیں کرتے، بلکہ ہم نے پڑھا بھی ہے، سمجھا بھی ہے اور مانا بھی ہے۔ آؤ سرزمین مدینہ، سرزمین مدینہ کی طرف چلتے ہیں۔ آج بھی یہ گزرنے والے جو کم علم لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں، وہ بھی چلتے ہیں، ہم بھی اللہ کی نعمتوں کو کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، وہ ہماری طرح تھے۔ آئیے سرزمین مدینہ کی طرف چلتے ہیں۔ اے مدینہ طیبہ کی زمین، ذرا تو ہی بتا کیا یہ ٹھیک کہتے ہیں؟ تو مدینہ طیبہ کی زمین پکار کر کہے گی، اور اس کے ذرات وجد کی کیفیت میں کہیں گے، رقص کرتے ہوئے کہیں گے، اے انسان، اے پوچھنے والے، اے تحقیق کرنے والے، اے میرے سے سوال کرنے والے، اے اس ہستی کی بات کرتا ہے، اس کے بارے میں پوچھتا ہے جس کے بارے میں ان کا ایمان یہ ہے، جن کے بارے میں ان کا یقین یہ ہے۔ آؤ میں تجھے بتاتی ہوں، ذرا کہتا ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، آئیے بتائیے کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا، کہہ دیجئے سبحان اللہ، ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ سرزمین مدینہ پکار کر کہتی ہے، آؤ ایک وقت کا واقعہ تمہیں میں بتاتی ہوں۔ کیا؟ اور فرماتی ہے وہ جگہ پاک جگہ ہے نا، معطر جگہ ہے، ادب کے ساتھ اس کا نام لینا چاہیے۔ فرماتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ پچھنے لگوائے نا، ان پچھنوں سے جو خون نکلا، وہ خون مبارک آپ نے اپنے ایک صحابی کو بلایا، اسے دیا۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ اور یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اور راوی جو بیان کر رہی ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ فرما رہی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے مبارک لگوائے اور وہ خون مبارک پیالے میں لیا ہوا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اپنے صحابہ میں ایک صحابی سامنے ہے جس کا نام عبداللہ بن زبیر۔ آئے ہائے کتنا خوش نصیب ہے کہ چوتھی کے چاند کا دیدار کر رہا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہے۔ آپ نے فرمایا اے میرے عبداللہ ذرا قریب ہاں۔ اللہ اکبر، گویا کہ عبداللہ بن زبیر اپنے ہاتھوں کو باندھ کر، اپنی آنکھوں کو جھکا کر، اپنے سر کو جھکا کر عرض کرتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہے، حکم فرمائیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی، یہ خون جو ہے میرا، جا اسے اس جگہ پر لے کے جا جہاں پر تجھے کوئی نہ دیکھے، اور اس خون کو جو ہے وہ درندوں سے بھی جو ہے وہ محفوظ رکھنا ہے، پرندوں سے بھی محفوظ رکھنا ہے، ایسی جگہ رکھنا جو اس لائق ہو۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے وہ صحابی عبداللہ بن زبیر، آئے ہائے اس کے تو باغ جاگ گیا نا، کتنا مقدرہ والا صحابی ہے، کتنے مقدرہ والا صحابی۔ اب اس نے پیالہ لیا، آئے ہائے اس سے خوشبو کے معطر مطہر منور بھولے آ رہے ہیں، اس کی روح جو ہے اس سے معطر ہو رہی ہے۔ پیچھے مڑتے ہیں اور جنگل کی طرف جاتے ہیں، جنگل میں جا کر دائیں طرف دیکھتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کون سی جگہ ہے، کون سی جگہ ہے جہاں یہ خون مبارک رکھا جائے۔ فرمایا جب
طرف دیکھ لیا کوئی جگہ پاکیزہ معطر نہ نظر آئی تو پھر وہاں جنگل سے نکلتے ہیں، پہاڑ پر چلے جاتے ہیں، پہاڑ کی طرف دیکھتے ہیں، اب اس کے آگے پیچھے دیکھتے ہیں کون سی جگہ محفوظ ہے، غار میں جاتے ہیں کون سی جگہ محفوظ ہے، جہاں پانی کے چشمے ہیں کہاں جاتے ہیں، کون سی جگہ محفوظ ہے، پر نظر نہیں آتی، دل نہیں بیٹھتا۔ تو کیا کرتے ہیں؟ محبت اور کیفیت میں اللہ اکبر وجد آفرین میں کہتے ہیں یہ دنیا کی جگہ کون سی ہے جو میرے محبوب کا خون مبارک حاصل کر سکے، یہ تو خون مبارک زیادہ ہے۔ وہ بھی تھا جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل بتا تجھے جلدی کس کس جگہ پر آنا ہوا، جبریل ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا میں بڑی جلدی وہاں پر پہنچا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی دھکا دے رہے تھے کنویں میں، یا رسول اللہ میں بڑا جلدی وہاں آیا تھا، یا رسول اللہ تیسری جگہ جو تھی وہ میدان احد تھا، یا رسول اللہ آپ کا دندان مبارک شہید ہوا، وہاں سے خون کا قطرہ جب زمین کی طرف آنے لگا وہ آج قدرت آئی اے جبریل جلدی جا، اگر میرے محبوب کا خون کا قطرہ زمین پر گر گیا مجھے اپنی عزت کی قسم میں زمین پر کچھ نہیں پیدا کروں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی جلدی آیا، بڑی تیز سے پرواز کی، یا رسول اللہ میں نے وہ خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیا بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ یہ خون کے قطرے کا مقام ہے، ادھر صحابی رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں اور ہجوم ہے، کافروں کا سردار آیا ہوا ہے دیکھنے، ایک ایک قطرہ جو زمین کی طرف پڑتا ہے صحابہ لپک کر اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں اور ہاتھوں پر مل کر کبھی اپنے چہرے پہ لگاتے ہیں تو کبھی اپنے سینوں پر لگاتے ہیں، اور جو بچ جاتا ہے جس کے ہاتھ پر نہیں ہوتا وہ بھی اپنے ہاتھوں کو مسل کر اپنے چہروں پر برکت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا کہ میں نے جب یہ سارا منظر اپنی آنکھوں میں محفوظ کیا تو سارا کا سارا کہ یار ایک خون کا قطرہ اللہ نے زمین پر نہیں گرنے دیا، ایک پانی کا قطرہ صحابہ نے زمین پر نہیں گرنے دیا، ایک بال مبارک جو ہے صحابہ نے زمین پر نہیں گرنے دیا، ایک ناخن مبارک جو ہے صحابہ نے زمین پر نہیں گرنے دیا، تو یہ پیالہ خون کا بھرا ہوا ہے، اسے میری محبت کیسے گوارا کرتی ہے کہ میں کسی جگہ پر اسے رکھ دوں۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں اس کی جگہ اور نہیں بلکہ عبداللہ بن زبیر کا انتر ہے، دل ہے، آپ اسے تناول فرما لیتے ہیں، آپ تناول فرما لیتے ہیں، اللہ اکبر، اور پھر اس وجد کی کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں آ جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے غلام لگتا ہے تجھے کائنات کی کوئی جگہ خالی نظر نہیں آئی، اس لیے تو نے اسے اپنے اندر میں رکھ لیا ہے، تو میں محمد اس پر گواہ ہوں کہ اللہ تیرے لیے جہنم کی آگ کو بھی حرام کر دے گا، دنیا کی آگ کو بھی حرام کروا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس آقا کا میلاد منا رہے ہیں، اس نبی کا میلاد منا رہے ہیں، اس رسول کا میلاد منا رہے ہیں جس کے لیے یہ کائنات بنائی گئی ہے، جس کے لیے اللہ نے ہمیں اور تمہیں پیدا فرمایا ہے، وہ نبی
اللہ اکبر بس کریے